اٹس اے پرابلم آف کلچر. رولز ہونے کے باوجود امپلیمنٹ ہو کے آٹو نہیں ہوئے تو وہ سسٹم نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں, اف یو آر اے ریئلی لیڈر, یو آر اے لیڈر, تو روز پش نہیں کرنا پڑے گا, تو لوڈر کرتا ہے. لیڈر کی ڈیفینیشن میں ایک ڈیفینیشن کا حصہ ہے, لیڈر وہ مومنٹم کریٹ کرتا ہے جس مومنٹم سے رزلٹ پروڈیوس ہوتے رہتے ہیں اور سپروائز کیا جاتا ہے اس کو. یہ کہیں لکھ لیجئے گا پلیز. میں آپ کو پتا کس اینگل سے, یہ قاسم بھائی میں آپ کی بات سیکنڈ کروں گا, یہ ٹیم لیڈرز ہیں سر, یہ کل کو یہی لیڈ ہے ہماری, یہی سی اوز ہیں فیوچر کے. یعنی خبر نہیں ہے کہ آج آپ یہاں پر ہیں, اس سے 10 سال بعد ہم اللہ کے کرم پہ پورے یقین سے کہتے ہیں ممکن ہے 10 کمپنی ہوں, 10 ادارے ہوں, 10 بزنسز ہوں, تو کہاں سے لوگ آئیں گے سر؟ انہی میں سے ہوں گے نا سر. تو یہ لیڈرشپ اپنے اندر وہ لیڈر ڈیولپ کریں, اور اس کو ڈیولپ کرنے کی ایک ڈیفینیشن میں نے کیا بتائی ہے, لیڈر وہ مومنٹم کریٹ کرتا ہے, وہ مومنٹم کریٹ کرتا ہے جو رزلٹ پروڈیوس کرتا ہے. نمبر 2, یہ ڈیفینیشن چھوٹی چھوٹی لکھتے جانا آپ نے, یہ مجھے پلیز آپ میں سے, آپ میں چاہیے مجھے یہ ڈیفینیشن کہ آپ پورے اتریں کچھ عرصے بعد, اور اس کو ہم ڈیبیٹ میں لائیں گے, ٹریننگ میں لائیں گے کہیں نہ کہیں. نمبر 2, لیڈر وہ ہے جس کو فالو کرنے کو دل کرے. فالو اسے, وہ مینیجر ہے, وہ ڈکٹیٹر ہے جو روز صبح ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے جی کرو. جس کو فالو کرنے کو دل کرے, سر یہ ہمیں کلچر میں لانا پڑے گا. یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے سر, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ اوور آل تو ورلڈ میں کرائسس ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہمارے ہاں پاکستان میں ورک انوائرمنٹ, کل میں ایک انویسٹر, بینک انویسٹر جو کہ یو کے سے صبح ملنے آئے ہیں, انہوں نے یہاں پر ایک آفس فارم کر کے ٹیم رکھ لی اور سروسز دینی تھی کچھ انہوں نے یو کے کو. انہوں نے کہا یار میری زندگی کے پچھتاووں میں سے ایک پچھتاوا یہ ہے میں نے لوکل ہائر کر لیے ہیں. کوئی بندہ تیار ہی نہیں کام کرنے کو, جس بندے کا جہاں جگاڑ لگتا ہے لگا لیتا ہے, اور ہر ایک کے سی وی میں لکھا ہوا ہے وی آر ویری کریٹو. دی ڈیفینیشن آف کریٹیوٹی از جگاڑ. آپ سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے جی, شارٹ کٹ ہے, شارٹ ٹرم ہے, شارٹ کٹ ہے. یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, یہ ہمارے گولز میں ہونا چاہیے. فالو کرنے کو دل کرے. اب سر اگین میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں ٹیم میں کوئی تبدیلی ہے, وہ ہم نکل گئے ہیں ٹاکسک والے ٹاپک سے, آگے چلے گئے. ہم میں کوئی ایسی تبدیلی آئے, مجھ میں کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ میری ٹیم جو ہے وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو, ان کا دل کرے, وہ جڑیں, وہ کہیں یار کہ یار ہم نے کرنا ہے, رزلٹ پروڈیوس کرنا ہے, ہم نے تھوڑی انرجی زیادہ کر کے دکھانی, یہ یار ہم کوئی ایک گروپ ہیں, ایک فیملی ہیں. یہ فیل اگر نہیں آئی تو وہ ٹیم نہیں ہے. تھرڈ ڈیفینیشن, لیڈر کا ویژن, کمپنی کا ویژن ویل ڈیفائنڈ, کمیونیکیٹیبل, ٹرانسلیٹ کرنے سمجھنے میں, کمیونیکیٹ کرنے میں سمپل ہو, اور سب کو پتا ہو کہ یہ ہمارا ویژن ہے, یہ ہمارا گول ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, یا نیکسٹ ورکنگ ڈیز جب بھی آنے ہیں, میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ 1-آدھے گھنٹے کا سیشن ان باتوں کو سامنے رکھ کے اپنی ٹیم کے ساتھ کریں. آپ اون کر کے کریں کہ یار یہ میری کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرا ماننا یہ کہ کسی بھی جگہ کوئی بھی ٹیم لیڈر اگر اپنی ٹیم کو تھوڑا سا سکھانے والے موڈ میں چلا گیا نا, تبدیلی آنے لگ پڑتی. نیکسٹ رول از دی کوچنگ, ریگولر کوچنگ, کہیں نہ کہیں کچھ پڑھانا, کہیں نہ کہیں کچھ سکھانا, کہیں نہ کہیں ریکمینڈ کرنا. دوسروں کو بدلنا ہے نا جی, یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. اور دوسروں کو بدلنے کا جو عام طور پہ ہمیں سکھایا گیا ہے, یا جو ہمیں پتہ ہے, یا لاشعوری طور پہ ہم جو عموماً پریکٹس کرتے ہیں, وہ چینج کرنے کا صرف 10% ہے, اور وہ ہے ٹیلنگ, کہنا, طنز کرنا, غلطی نکالنا, بتانا. دنیا میں سب سے کارگر رول جو کہ پرنسپلی پروفٹس کے پاس تھا, نبیوں کے پاس تھا, وہ انکنڈیشنل لو تھا. وہ اتنا طاقتور تھا کہ ان کا جو اورا تھا وہ چینج کر دیتا تھا. دیکھیں نا آپ کا زندگی میں واسطہ کسی ایک کہہ لیجئے ایک ایسے خیر والے بندے کے ساتھ, کسی نیک بندے کے ساتھ, کسی اللہ کے رستے پہ چلنے والے کے ساتھ پڑے, اس کی پرسنالٹی کا اورا ہے, اس کی ذات کا اورا ہے. آپ صرف اس کے ساتھ بیٹھیں, آپ کی ایمانی کیفیت بدل جائے گی.
میں اکثر یہ بات ہماری سول سروسز کو پڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری ٹیم میں کوئی بندہ بٹر خوشامد کا اتنا ایکسپرٹ ہے اور ہماری ایگو اتنی اچھی مساج کرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہمارا یہ نقصان کر رہا ہے، لیکن بندے کو لگتا اچھا ہے. اس لیے آپ کو بڑے جو سخت ہے نا مذہبی سے بندے کٹر سے، وہ تعریف پہ ڈسکریج کرتے ملیں گے، یار میری تعریف نہ کرو، یہ نہ ہو میری ایگو جو ہے نا وہ پمپ ہو جائے. میں کنکلوژن ایک آپ کے سامنے 2 جملوں کی شکل میں بولنا چاہتا ہوں. ایک اچھا ٹیم لیڈر ہیومن سائیکی، ہیومن نیڈز اور ہیومن گریڈ کو سمجھتا ہے. ایک اچھا ٹیم لیڈر، یہ دوسرا جملہ آج کا، ایک اچھا ٹیم لیڈر ہیومن پوٹینشل کو، ہیومن ویکنس کو سمجھتا ہے. ایک اچھا ٹیم لیڈر لوگوں کو مل کے ان کی پریورٹیز، ان کے موٹیوز کیا ہیں، ان کے گولز کو سمجھتا ہے. سب کو ایک جیسا سمجھ کے چلانے والا نہ تو کلائنٹ کو اچھا ہٹ کر سکتا ہے، نہ ٹیم کو ساتھ چلا سکتا. سو یہ اچھا لازمی نہیں ہے. اب دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں، پروفیشنل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، کارپوریٹ ورلڈ میں بات کر رہا ہوں، گفٹڈ ہوتے ہیں. یہ چیزیں جو میں نے 3 گنوائی ان کو گفٹڈ ہوتی ہیں. بعض کو کتاب میں نہیں پڑھی ہوتی، ممکن ہے کوئی بلینز پہ بزنس کر ہو، پوری ٹیم ہو، ساری امپائر کھڑی کی ہو، یہ خوبیاں اس میں نیچرل ہوں، کتاب پڑھے ٹریننگ کے بغیر ہوں. کچھ لوگوں کو بندے کی پہچان ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں. آپ دنیا کی جتنی کامیابیاں دیکھ لیجیے، ریولیوشنز دنیا کی دیکھ لیجیے، رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ تو کام ہوا ہے، وہاں سے وہ بندہ ہٹا لیں وہ کام ہی نہیں ہوا. سو سر یہ آپ ایک لرننگ ہے سر، لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا، سیکھا آپ نے، مزاجوں کو سیکھا، انسانوں کو سیکھا، اگلے کے لیے پروفٹ اینڈ لاس کی ڈیفینیشن سمجھی ہے، اگلے کی ویلیوز کو سمجھا ہے، اگلے کی سائیکی کو سمجھا، اگلے کی ٹائپ. یہ جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، اسٹرینتھ کا ورڈ، ٹائپ کا ورڈ، ڈرمیٹوگرافی کا ورڈ، یہ ٹیکنیکل ورڈز ہیں. لیکن ویسے بھی آپ دیکھیے گا تو آپ کا 2 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، 18 سال کا بھی ایکسپیرینس ہے، وہ پوری کتاب ہے، وہ پوری ایک USB ہے. اس کو اپ گریڈ کرتے رہیں. اینڈ گوئنگ ود دی لاسٹ سینٹینس سر، سیکھنا نہ چھوڑیں. اگر کوئی ایک نیکی آج ہم سارے، میں، قاسم صاحب، حارث صاحب مل کے کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو سیکھنے کی زون میں لے کر گئے ہیں.